جس کے گھر کے دروازے کے اوپر توحید کی عبارت لکھی ہو اور دل کے اندر سب کچھ وہ ہو جو کافر کرتے ہیں، تو یہ بندہ باطنی عملی مشرک ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے اگر اس نے اپنی مرضی چھوڑی ہوتی اور توحید کو مانا ہوتا تو جس وقت نماز کا ٹائم آتا ہے یہ اپنے ارادے کی مانتا کیوں ہے، اپنی مرضی اور خواہش کی مانتا کیوں ہے؟ اور جس وقت کاروبار میں لین دین کی بات آئے وہاں پر 100 روپے کے پیچھے فراڈ جھپٹ سے مارتا ہے۔ اگر اس نے اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر رکھا ہوتا تو اس مرضی کو مانتا کیوں جس نے اندر سے کہا جھوٹ بول دے؟ اب اس نے مانی نا اس کی بات، تو جس کی بات مان کر یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جس کی بات مان کر یہ اعمال کا ترک کر رہا ہے، اس مصیبت کا نام ہے خواہش۔ اور یہ خواہش جو ہے یہ اولاد ہے، کس کی؟ نفس اور شیطان کی۔ جب نفس اور شیطان آپس میں دوستی کر لیں تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس پہلے بچے کا نام خواہش ہے۔ تو وہ خواہش جس بندے کے دل کے اندر اور جس کے وجود کے اندر پیدا ہو گئی تو گویا کہ یہ شیطان اور نفس دونوں کے ملاپ کے بعد جو بچہ پیدا ہوا وہ ہے۔ اب اس خواہش کی بات جس وقت یہ مانتا جائے گا تو اللہ سے دور ہوتا جائے گا، رب سے دور ہوتا جائے گا۔ یہی ہے وہ شرک جو انسان اپنے ارادے میں کرتا ہے۔ اب اس نے اللہ کے سامنے کسی اور اللہ کو تو نہیں مانا، مگر اللہ کے سامنے اس نے اپنی خواہش کو کھڑا کر لیا۔ اب اس خواہش کو مانتا ہے یہ۔ اب مجھے بتائیں، میرے اور تمہارے پروردگار کا جو حکم ہے، جو چیز مجھ سے وہ حکم چھینے گی اس مصیبت کا نام تو خواہش ہے نا۔ اب مجھے خود بتائیے، آپ اللہ کے سامنے اللہ تو نہیں مانا تو اسلام میں آ گئے، اللہ کے سامنے جس کی مان کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس وجہ سے حضور غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں یہ بھی ابھی پکا نہ مسلمان بنا ہے نہ پکا توحید اس کے اندر ابھی آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شیطان نے اولاد پیدا کر کے تیرے دل میں کھڑا کر دیا نا جس کو، اس کا بھی گلا کاٹ، اور تلوار پکڑ اس کا گلا کاٹ، اس کو ذبح کر۔ اگر اس کو ذبح نہیں کرے گا، اس کا گلا نہیں کاٹے گا تو پھر یہ آہستہ آہستہ جب بڑا ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہے جب اولاد بڑی ہوتی ہے تو پھر بندہ ضعف میں جاتا ہے، کمزوری میں جاتا ہے۔ تو جس وقت انسان کمزوری میں چلا گیا اب اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ کیسے کاٹے گا اس کا گلا؟ یہی فائدہ ہوتا ہے اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کا، یہی فائدہ ہوتا ہے اپنی تربیت کروانے کا، اور یہی فائدہ ہوتا ہے نیک محافل میں تسلسل کے ساتھ آنے کا۔